اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج بھی مدینہ کے شہری کسی اجنبی کو دیکھتے ہیں تو اسے محمد کہہ کر پکارتے ہیں اور ساتھی کو یا صدیق۔ لہٰذا یہ دنیا کا واحد شہر ہے جس میں ہر مہمان، ہر اجنبی کا نام محمد اور ہر ساتھی صدیق ہے۔ انصار نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تواضع کی اور ان کی نسلیں آج تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمانوں کی خدمت کر رہی ہیں۔ رمضان میں پورا مدینہ کھانے پینے کی چیزیں لے کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر ہو جاتا ہے۔ دسترخوان بچھا دیے جاتے ہیں۔ میزبانوں کے بچے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دالانوں، ستونوں اور دروازوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی مہمان نظر آتا ہے وہ اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر افطار کی دعوت دیتے ہیں۔ مہمان دعوت قبول کر لے تو میزبان کے چہرے پر روشنی پھیل جاتی ہے، نامنظور کر دے تو میزبان کی پلکیں گیلی ہو جاتی ہیں۔ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوا تو ایک 7-8 برس کا بچہ میری ٹانگ سے لپٹ گیا اور بڑی محبت سے کہنے لگا، چچا چچا آپ میرے ساتھ بیٹھیں گے؟ میرے منجمد وجود میں ایک نیلگوں شعلہ سا لرز اٹھا۔ میں نے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور سوچا کہ یہ لوگ واقعی مستحق تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اللہ کے گھر سے اٹھ کر ان کے گھر آ ٹھہرتے اور پھر واپس نہ جاتے۔ وہاں روضہ اطہر کے قریب ایک دروازہ ہے، باب الجبرائیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجر مبارک میں قیام فرماتے تھے۔ افطار کا وقت ہوتا، دسترخوان بچھتا، گھر میں موجود چند کھجوریں اور دودھ کا ایک آدھا پیالہ اس دسترخوان پر چن دیا جاتا۔ سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آذان کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، عائشہ باہر دیکھیے، باب جبرائیل کے پاس کوئی مسافر تو نہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اٹھ کر دیکھتی، واپس آ کر عرض کرتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں ایک مسافر بیٹھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجوریں اور دودھ کا وہ پیالہ باہر بھجوا دیتے۔ میں جو ہی باب جبرائیل کے قریب پہنچا، میرے پیروں کے ناخنوں سے رانوں کی ہڈیوں تک ہر چیز پتھر ہو گئی۔ میں وہیں بیٹھ گیا۔ باب جبرائیل کے اندر ذرا ہٹ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ میں نے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچا، آج بھی رمضان ہے، ابھی چند لمحوں بعد آذان ہوگی، ہو سکتا ہے آج بھی میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھیں کہ ذرا دیکھیے باہر کوئی مسافر تو نہیں، اور ام المومنین عرض کریں گی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر ایک مسافر بیٹھا ہے، شکل سے مسکین نظر آتا ہے، نادم ہے، شرمسار ہے، تھکا ہارا ہے، سوال کرنے کا حوصلہ نہیں، بھکاری ہے لیکن مانگنے کی جرت نہیں، لوگ یہاں کشکول لے کر آتے ہیں، یہ خود کشکول بن کر آ گیا، اس پر رحم فرمائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیچارہ سوالی ہے، بیچارہ بھکاری ہے۔ اور پھر میرا پورا وجود آنکھیں بن گیا اور سارے اعضاء آنسو۔ ناظرین گرامی، یہ تحریر مستنصر حسین تارڑ صاحب کی تھی جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔